موضوع ہے عقد ثانی, دوسری شادی, اور اس کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس پر بات ہو رہی ہے. میں نے سوال یہ پیش کیا تھا, مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب اس کو جواب کو مکمل فرمائیں گے کہ پہلی بیوی اگر یہ کہے کہ مجھے طلاق دے دو دوسری شادی کی صورت میں, یہ دوسری بیوی یہ کہے کہ مجھے طلاق دو میں بھی نہیں رہ سکتی, تو ایسے مطالبے کی صورت میں مرد جو ہے وہ کیا کرے, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی مفتی صاحب جواب مکمل فرمائیں. جی دیکھیے, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. حلال کاموں میں سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ شے ہے وہ طلاق ہے. اب آپ کے سوال میں طلاق کو میں 3 لفظوں کے الگ الگ کلاسیفائی کر کے عرض کرتا ہوں. ایک ہے طلاق دینا, ایک ہے طلاق دلوانا یا دلوانے کی ضد کرنا, اور ایک ہے کہ طلاق مانگنا کہ وہ نہیں, اس کو نہیں دینی تو پھر مجھے دے دیں. یہ تینوں طلاق دینے کو انتہائی ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بغیر کسی شرعی عذر کے طلاق دیتا ہے تو وہ سخت گناہگار ہے, اور قبر میں اس کا حساب ہوگا, اور اسے آخرت میں اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا, الا یہ کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اسے معاف فرما دے, ورنہ حقوق العباد کے معاملے میں احکام بہت سخت ہیں. اب جب ہم دوسری بات کرتے ہیں طلاق دلوانا, تو یہ کسی کو طلاق دلوانا یہ انتہائی شر انگیزی کا عمل ہے, اور یہ فتنہ و فساد کا عمل ہے, کیونکہ طلاق دلوانے کے لیے جب بھی کوئی اخلاقی دباؤ کہیں سے آئے گا, کوئی معاشرتی دباؤ آئے گا, یا اس کو تھریٹ ہوگا, خوف دلایا جائے گا, اس کو نقصان پہنچایا جائے گا, یہ تو شیطانی عمل ہے. شیطان کے چیلے جب اس کے پاس جا کر اپنے دن بھر کی کارستانیوں کی رپورٹ پیش کرتے ہیں تو وہ کسی کی کارکردگی پر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا وہ اس کی کارکردگی پر خوش ہوتا ہے جو کہے کہ میں نے زوجین کے مابین علیحدگی کروا دی ہے. تو یہ بالکل ایک شیطانی عمل ہے. طلاق کسی کو دلوانے کی کوشش کرنا یہ ہوتا ہے, یہ فیملیز میں, رشتہ داروں میں, بعض اوقات ہمسایوں میں ہوتا ہے. کئی ایسے اسباب ہوتے ہیں, اس کے پیش نظر لوگ کینہ اور بغض پال لیتے ہیں اور وہ طلاق دلوانے کے درپے ہو جاتے ہیں. تو یہ اسلام کے آئلی نظام کے اندر انتہائی شر انگیزی اور فساد پر مبنی عمل ہے. اسی طرح اب ہم آ جاتے ہیں کہ طلاق مانگنا, کہ اگر تعدد ازواج ہے, ایک سے زائد ازواج ہیں, اور ایک کہتی ہے اچھا آپ نے دوسری شادی کر لی تو پھر مجھے آپ طلاق دے دیں, تو اس پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہمارے سامنے موجود ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کسی خاتون نے اپنے شوہر سے بغیر کسی شرعی عذر کے خلا کا مطالبہ کیا اور علیحدگی کا اور طلاق کا مطالبہ کر لیا تو وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی. اب یہ جو تینوں اینگل سے قرآن کی, حدیث کی اور آقا علیہ السلام کی تعلیمات جب ہمارے سامنے آ گئیں, اب سوال یہ ہے کہ ہمارا ضد بڑا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات؟ اب ہمارے مابین پائی جانے والی ایک دوسرے کے بارے میں ناپسندیدگی, اب اس کو پرائرٹی ہونی چاہیے یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو؟ تو ایمان کا واضح اور لازمی تقاضا یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو رکھا جائے. اور پھر یہ کہ یہ مطالبہ طلاق کا خود عورت تب کر سکتی ہے جب عورت اس کے فرض حقوق میں سے کسی فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہا ہو اور پورا نہ کر رہا ہو, اگرچہ اس صورت میں بھی اسے صبر کی تلقین کی گئی ہے اور اس صبر پر اس کے لیے جزا کا وعدہ بھی فرمایا گیا ہے. مگر یہ کہ طلاق دینا, طلاق دلوانا, طلاق مانگنا یہ اسلام کے آئلی نظام کی تعلیمات کے خلاف ہے, اور اس میں بہت ایسی بدبختی کے پہلو پائے جاتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. رشتے کریں, سوچ سمجھ کے کریں, مگر جب کر لیے تو پھر انہیں نبھانے والے. اچھا مفتی صاحب, یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ظاہر پہلی زوجہ ہے, ان کے بچے ہیں, اگر کسی نے دوسری کر لی شادی تو کہتے ہیں ان کے بچوں سے آپ نے نہیں ملنا ہے. اس حوالے سے یہ قطع رحمی کی طرف بھی آتی ہے بات, کیا فرمائی, کیا حکم ہے اس حوالے سے؟ اگر پہلی زوجہ اپنے بچوں کو دوسری بیوی کے بچوں سے نہ ملنے دے, اپنے شوہر کے دوسرے بیوی کے بچوں سے, کیا حکم ہے اس حوالے سے؟ میں چاہتا ہوں. دیکھیں, انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے تقاضائے نفسانی کو تقاضائے شریعت کے تابع نہ کرے. یہ ہوتا ہے, ایک فطری تقاضا ہوتا ہے. بعض اوقات ہمیں کوئی چیز بری لگتی ہے, یا طبیعت ہماری جو انٹرنل فیلنگز ہیں وہ کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی, قبول نہیں کر رہی ہیں, لیکن ہمیں غور کرنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور ایمان کی دعوت دی تو ان کی جو باطنی کیفیات تھیں وہ دیکھیں نا. برادری ہے, خاندان ہے, قبائل ہیں, اور وہ بڑے اٹیچ تھے, ان کے قبائلی نظام بہت زبردست قسم کا تھا.
اور وہ مکہ کے جہاں ان کا بچپن گزرا، جو جائے پیدائش تھا، وہاں باغات ہیں، کاروبار ہیں ان کے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تمام تقاضائے نفسانی ایک طرف، انہوں نے احکام شرع کو بنیاد بنایا، اپنے خواہشات کو اس کے تابع کیا، تو اللہ نے عروج عطا فرمایا۔ یہ تو ایک بنیادی چیز اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، لہٰذا غور کرنا چاہیے ہمارا تقاضۂ نفسانی کیا ہے، کیا اس کے مقابلے میں تقاضۂ شریعت جانب مخالف تو نہیں کھڑا ہوا؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں سرنڈر کرنا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قطع تعلق کا معاملہ ہے اور یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان بھائی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ ناراض رہے، کہ وہ ادھر سے آئے تو یہ ادھر کو منہ پھیر لے، وہ ادھر کو منہ پھیر لے۔ دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کسی مسلمان بھائی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ پھر ان میں افضل وہ ہے جو سلام میں پہل کرے، اگر وہ جواب دے دے تو پھر معاملہ ختم، اور اگر نہیں دے گا تو وبال اس پر ہوگا۔ تیسری جو حدیث ہے وہ بہت ہی خطرناک، یعنی اس کا بڑا سرکار نے خطرناک اس کا نتیجہ بیان فرمایا۔ حدیث یہی ہے کہ 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہے، فماتا، پس اگر وہ مر گیا، دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ماں یہ مطالبہ کر رہی ہے اپنے بچوں سے، غیرت پیدا کرو کم بختو، میں دودھ نہیں بخشوں گی اگر تم مجھ سے جا کے ملو گے، تو آپ یہ دودھ بخشنے کا معاملہ تو پہلے معلوم کر لیں کہ شریعت میں ہے بھی کہ نہیں، اس کا شریعت تصور کے نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ اپنے بچوں کو کون سا راستہ دکھا رہی ہیں؟ یہ پیار محبت کا راستہ نہیں ہے، یہ جنت کا راستہ نہیں ہے، آپ اپنے بچوں کو ایک آزمائش میں ڈال کے جہنم کا راستہ دکھا رہی ہیں۔ ان سے اپنی وفاداری اور محبت کا مطالبہ آپ کر رہی ہیں کہ اس کو ثبوت دو، عملی ثبوت دو، لیکن عملی ثبوت ایسا ہے کہ ان کو جہنم میں لے جا سکتا ہے۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں اگر والد صاحب نے کر لیا ہے تو دوسری جو ستیلی والدہ ہوتی ہیں، یہ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ ڈائریکٹ اس کا ستیلے بچوں پر کوئی حق نہیں ہوتا، لیکن چونکہ وہ والد کی منکوہاں ہیں، اس اعتبار سے ان کا عزت اور احترام قائم رکھنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ ماں بہن کی گالیاں دیں فون کے اوپر کہ تم نے ہمارے باپ کے ساتھ ایسا کر دیا۔ ہوتا ہے جی حضرت، یہ میں تو مطلب 30 سال سے یہ معاملات دیکھ رہا ہوں نا، ہر تیسرا کیس طلاق کا آ رہا ہے ہمارے پاس، اور اس طرح کے معاملات کے اوپر آ رہا ہے، یہ بالکل غلط۔ اور اسی طریقے سے قطع تعلق کر لینا ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے ایک مسلمان بھائی سے منع کیا سرکار نے، کیا وہ آپ کے مسلمان بھائی نہیں؟ اور ان کا تعلق تو والد صاحب کے ساتھ ہو گیا۔ تو اس لیے پیار محبت کا ماحول قائم کریں، انشاءاللہ ایک دفعہ ہمت کریں گے، اس کے رزلٹ اتنے اچھے آئیں گے، دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں برکت۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اللہ کی رضا کی خاطر اگر کوئی عمل کیا جائے گا اس طرح کشادہ دلی کے ساتھ، تو دیکھیے گا اللہ کی برکتیں اور رحمتیں کس طرح آپ سب پر اور ہم سب پر نازل ہوتی ہے۔ ہماری کج فہمی جو ہے نا ہمیں مسائل کی طرف لے جاتی ہے، اور اگر علم دین ہو، علماء حضرات کی رہنمائی ہو، تو ہم بہت سے مسائل سے یقیناً ان کا سامنا کر کے ان کو سالو کر سکتے ہیں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحبزادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیا پیغام دیجیے گا حضرت ہمارے معاشرے میں اس قسم کے مسائل کے حوالے سے؟ ہمیں ہماری بہنوں کو، ہم مرد حضرات کو کیسے رویے روا رکھنے چاہیے کہ معاشرے میں ایک بہتر معاشرے کی تشکیل میں ہم کوئی کردار ادا کر سکیں ان مسائل کے باوجود؟ آج کے موضوع کے حوالے سے جی آج کے موضوع کے حوالے سے ہونا یہ چاہیے کہ چونکہ جیسے میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ معاشرتی ہمارے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو جہاں تک عقد ثانی والا مسئلہ ہے، اگرچہ اس کی اجازت بھی ہے، شرعی طور پر کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ عقد ثانی میں ہمارا جو معاشرتی مزاج ہے وہ اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا ہے، تو سوچنا یہ ہوگا کہ اگر عقد ثانی کرنے کی ضرورت پیش بھی آ جاتی ہے تو یہ ضرور دیکھیں کہ کیا وہ عدل و انصاف والا معاملہ جو ہے وہ ہوگا، یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے میں ایک بات عرض کر دوں کہ نکاح کو اکثر لوگ یہ کہتے تو ہیں کہ نکاح سنت ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ایک جگہ نکاح حرام بھی ہو سکتا ہے، کہ اگر آپ عدل نہیں کر سکتے، انصاف نہیں کر سکتے اور نکاح کے جو تقاضے ہیں وہ پورا نہیں کر سکتے، تو پھر نکاح کرنے ہی کی اجازت نہیں دی فقہا نے، کہ وہاں تو یہ ہے کہ آپ نکاح ہی نہ کرو، ثانی کیا پہلا بھی نہ کرو۔ تو اس لیے ہمیں معاشرے کے حساب سے یہ دیکھنا ضرور ہوگا کہ عقد ثانی اگر ہو رہا ہے تو کیا ہم اس کو سنبھال سکیں گے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ مفتی صاحب کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ ایک سوال میں چاہتا ہوں وہ لے لیں کہ 2 ازواج کی اولاد میں وراثت کی جو تقسیم ہے وہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اور وہ ایک شرعی اس کے لیے احکامات جو ہیں وہ کیا ہے، میں چاہتا ہوں کچھ فرمائیے گا۔ یہ دیکھیں بالکل، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی دوسری شادی کر سے، اور اس عورت کے اپنے بچے دوسرے شوہر سے پہلے والے شوہر سے موجود ہیں، یہ تو اس شخص کی وراثت میں حصہ دار نہیں ہوں گے، ستیلی اولاد کو کوئی حق نہیں ہوتا۔
لیکن چونکہ اس شخص کی پہلی بیوی سے اولاد وہ بھی اسی کی ہے، دوسری بیوی سے اولاد وہ بھی اسی کی ہے، تو ان کو وراثت میں بالکل برابر حصہ ملے گا۔ اچھا، یعنی اس طریقے سے کہ وہی جو وراثت میں ہے کہ لڑکے کے 2 حصے، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جتنے بیٹے ہیں ادھر والے بھی ان کو 2 حصے ملیں گے، اور جتنی بچیاں ہیں ادھر والی ان کو سنگل ملے گا۔ اور چونکہ اولاد موجود ہے اس لیے بیویوں کو جو ہے 1/8 ملے گا، کل مال کا 8واں حصہ جو ان دونوں بیویوں میں برابر تقسیم ہوگا۔ پہلے 8واں حصہ نکال کے دونوں بیویوں میں برابر تقسیم ہوگا، پھر اولاد کے اندر لڑکوں کو ڈبل حصہ، بچیوں کو نصف ملتا ہے اس کا، لیکن دونوں کو ملے گا۔ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ مطالبہ کریں والی کو کم ملے اور یہ پہلے بھی والی میں نے کو زیادہ دیکھا ملے، ہے ایسا نہیں ہے کہ باپ کو بٹھا کے بلیک میل کرتے ہیں، ساری پراپرٹی پہ سائن کریں، ہمارے نام کریں، ہمارے نام، ٹھیک ہے آپ نے شادی کی جائیں۔ خوف یہ ہوتا ہے کہ باپ کی پراپرٹی نکل جائے نہ گی، چلی جائے، دکانیں چلی جائیں گی، فلاں بنگلہ چلا جائے گا، فلاں چیز چلی جائے گی، تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ ابا جان نے کیا کر لیا آخری عمر میں۔ اب مجھے ایک خاتون نے بتایا، یہ دردناک پہلو بھی دیکھیے، ایک خاتون نے مجھے یہ مسئلہ پوچھا کہ ہماری والد صاحب جو ہیں وہ ہماری والدہ چلی گئیں عرصہ دراز، اب والد صاحب کا تقاضا نفسانی تھا وہ ہمیں بتا نہیں رہے تھے، وہ ماسی سے انوالو ہو گئے، جب ہو گئے تو پھر سارے بچے چڑھ گئے والد صاحب پر، یہ آپ نے کیا کیا، ہمیں بدنام کر دیا۔ تو والد صاحب نے کہا تم میرا نکاح کر دیتے، تم نکاح میرا کر نہیں رہے ہو کہ جی میرا یہ پراپرٹی سب تقسیم ہو جائے گی، تو شیطان نے بہکایا، مجھ سے ایسا ہو گیا۔ تو یہ بھی تو دیکھیں، ایک آدمی اگر زنا کر لے، حرام کام کی طرف بڑے، تب آپ راضی رہیں گے؟ آپ اس پر بھی اس کو نہیں چھوڑیں گے، اور اس نے جائز اور مباح کام کیا تب بھی نہیں چھوڑیں گے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جو اس اولاد کا حق شریعت نے، اللہ نے مقرر کیا، اسے ساقط کر کے سب ہمیں دے دیں۔ کیوں اپنے والد کے لیے جہنم کا راستہ آپ آسان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اگر وہ ناانصافی کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی وارث کو وراثت سے محروم کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی میراث سے محروم فرما دے گا۔ اس کا مطلب اگر والد صاحب ناانصافی کریں گے، وہ گئے، اور خود آپ بھی پھنس رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کو وراثت مت دیں، وراثت ہمیں ملنی چاہیے، بزور طاقت اگر کروائی جائے، بطور طاقت آپ کروا رہے ہیں، والد صاحب کو پریشر میں لے کے، ان کو ٹینشن دے کر، ان کو ٹارچر کر کے، یہ سب حرام اور گناہ کا پریشر ڈلوا کر۔ اس میں ایک اطمینان کی بات میں کر دیتا ہوں، بس آخری جملہ، کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات کسی کا مال کسی کو دیتا ہے اور اس کو مکلف بناتا ہے یہ امانت اس تک پہنچاؤ۔ اسی طرح آپ سمجھ لیجئے والد صاحب نے اگر دوسری شادی کی، بچے ہو گئے، تو یہ بچوں کو جو مال ہے نا باپ کو دیا ہوا ہے کہ ان بچوں کو اتنا پہنچاؤ، ان بچوں کو اتنا پہنچاؤ۔ اب جو اللہ نے مقرر کیا، آپ اسے کیوں اس کے بیچ میں رکاوٹ بن رہے ہیں؟ یہ ذہن بنائیے بھائی ٹھیک ہے ہمارے رب نے ان کا حصہ رکھا تھا، اے اللہ ہم تیری رضا پر راضی ہیں، جس کا حق ہے اس کو پہنچائیں گے۔ والد صاحب کو فورس نہ کریں اور پرسکون ماحول۔ کیا بات، بہت آئیڈیل سچویشن مفتی صاحب نے بتائی ہے۔ اللہ کرے کہ ہر گھر میں یہ نظام قائم ہو جائے، جو شریعت نے حکم دیا ہے اس کو مقدم رکھیں، اپنی طبیعت کو، اپنے مزاج کو، اپنی خوشی اور اپنی اس کو مرضی کو پس پشت رکھیں، شریعت کے احکام کو زیادہ آگے رکھیں اور اسی پر اطلاق ہونا چاہیے۔ اچھا مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب کیا پیغام دیجیے گا؟ آج کا موضوع بڑا برننگ ایشو ہے ہمارے معاشرے کا، اس پر مفتی صاحب نے اکثر و بیشتر یہ بات کہی ہے پروگرام میں بھی اور ویسے بھی، کہ میرے پاس جو مسائل آتے ہیں اس میں میکسیمم جو مسائل ہیں وہ طلاق اور خلا کے مسائل ہیں اور اس کے بعد وراثت کے، تو آج ہم نے اسی طور پر اس موضوع کو شامل کیا۔ آپ کیا پیغام دیجیے گا؟ جی دیکھیے، آج کے اس موضوع کی تمام بحث کو سمیٹتے ہوئے میں اگر اپنی طرف سے پیغام عرض کروں تو اسلام نے ہمیں جب ایک سے زائد شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے تو اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ فرما دیا ہے کہ قرب قیامت میں عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں بڑھ جائے گی، زیادہ ہوگی۔ صحیح۔ اب جب بڑھ جائے گی، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں آج بھی، آپ اعداد و شمار دیکھ لیں تو ہم اسی طرف جا رہے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ اس کا پھر حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ جو لوگ جسمانی طور پر بھی استطاعت رکھتے ہیں، مالی طور پر بھی استطاعت رکھتے ہیں، اور ایک سے زیادہ ازواج ان کی تمام تر ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، تو انہیں اس طرف آنا ہوگا جب ان کی خواہش ہو۔ ہاں اگر خواہش نہیں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، شریعت نے انہیں اس کا مکلف نہیں کیا، لیکن جہاں کہیں استطاعت موجود ہے اور ایسا ہو جاتا ہے تو فیملیز کو چاہیے، خاندانوں کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں رکاوٹ بننے کی بجائے آپ اس کے معاون بنیں، تاکہ اس کا بھی اللہ کی رضا کی طرف راستہ جائے اور آپ کا راستہ بھی اللہ کی رضا کی طرف۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ تشریف لائے۔
ڈاکٹر صاحبزادہ فرید الدین قادری صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. قبلہ محمد اکمل مدنی صاحب، مفتی اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ اگلے سیگمنٹ میں، اور اس کے بعد اذان فجر کے بعد بھی آپ کے مسائل اور ان کا حل جو ہے، جو سیگمنٹ ہے جس میں آپ کے سوالات شامل کیے جاتے ہیں، اس میں بھی ہمارے ساتھ رہیں گے. اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے اظہار عقیدت کا. آج حضرت عنبر شاہ وارثی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو ہم شامل کریں گے، ان کی بایوگرافی مختصر اور ان کے منتخب کلام کو آج ممتاز و معروف ثنا خاں حضرات اپنی خوش الحانی کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.